بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج اکرام کی خدمت کا اعزاز ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 سال کے ہوئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب یثرب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ مطلب نے ان کی ماں سلمہ سے اجازت طلب کی اور انہیں اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ یعنی عبد المطلب نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مطلب کی مقام ربان یمن میں وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے تمام مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آبا و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی اور دوسرا واقعہ فیل۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، درہیں اور سونے کی 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں کو ڈھال کر کعبے کا دروازہ بنایا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ دوسرا واقعہ فیل بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کا دوسرا اہم واقعہ۔ ابرہہ صبا حبشی جو یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر زرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھیوں کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا اور اس کا رخ شمال جنوب مشرق کی طرف کیا جاتا تو دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابل اور ہمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک کنکر چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھی مگر جس کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر ابرہہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیرت کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا، لہذا 571 سنہ عیسوی فروری یا مارچ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی، انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کا اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔